بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اور آل محمد پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ دس از احمد کالج آف فارمیسی۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر زاہد کا سلام عرض ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مومن خان مومن نے کیا خوب کہا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ عظیم شاعر نے ایک لرزتی آہا اور ایک ڈوبتی سسکی کے ساتھ نہ جانے کس کو شرف مخاطب بخشا تھا، لیکن آج میں آپ سے شرف مخاطب حاصل کر رہا ہوں کہ آج آپ سب کا یہ سلوگن ہونا چاہیے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یعنی کہ آپ نے آج کے لیسن کو یہ کہنا ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اس انداز سے اس کو سیکھنا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے کہ جیسے کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو وائرسز کو پڑھانے سے پہلے میں آپ کو اتہاس میں لیے چلتا ہوں۔ یہ تقریباً 200 سال 200 ایئرز اگو کی بات ہے کہ ایوانوسکا ایک رشین سائنٹسٹ تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے وائرسز کو ڈسکور کیا۔ لیٹر آن ایک اور سائنسدان سٹینلے تھے، انہوں نے وائرسز کو ٹبیکو موزائک جو پلانٹ ہوتا ہے، ٹبیکو پلانٹ جو ہوتا ہے، اس کے پتوں سے یہ وائرس کو کرسٹل شیپ میں علیحدہ کیا۔ اور پھر لیٹر آن 1954 کے اندر سب سے پہلے ہیومن وائرس یعنی کہ پولیو مائلائٹس وائرس جو کہ پولیو کا باعث بنتا ہے وہ دریافت ہوا تھا۔ لیکن قبل اس کے کہ آپ کے صبر کے پیمانے لبریز ہو کر چھلک پڑیں، ہم آپ کو ملاتے ہیں آپ کے لیسن سے یعنی کہ وائرسز سے۔ ہیئر وی گو، رہیے گا ہمارے ساتھ اور جانیے آج وائرسز سے متعلق۔ بظاہر بالی ووڈ کی مشہور مووی 3 ایڈیٹ میں وائرسز وہاں پر ایک کردار کے طور پہ بھی یوز ہوا تھا وائرس کا۔ شورائے آفاق اس مووی 3 ایڈیٹ کے اندر آپ وائرس کو ایک ہیومن کے اندر چلتا پھرتا دیکھ سکتے تھے، ایک ہیومن کی شکل میں چلتا پھرتا دیکھ سکتے تھے، لیکن وہ ایک جسٹ کردار تھا۔ آج ہم آپ کو جو حقیقی وائرس ہوتے ہیں ان سے ملوانے جا رہے ہیں۔ رہیے گا ہمارے ساتھ اور اسے سیکھیے گا اور ذہن نشین کیجیے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں وائرس کی طرف۔ تو اس لاسٹ لیکچر کے اندر ہی میں نے آپ کو یہ چیز سکھائی کہ وائرس ایک لیٹن زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے زہر۔ یعنی کہ یہ پودوں اور جانوروں کے اندر، اینیملز کے اندر، انسانوں کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو انہیں ہر طرح کی بیماریوں سے دوچار کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس کے لیے ایک خاص ٹرم یوز کی تھی، زہر یا پائزن۔ لیٹن زبان میں اس کا مطلب ہے۔ اب تھوڑی سی کچھ کریکٹرسٹک ہم بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ بیماریاں پیدا کرنے والا ایجنٹ ہے، یعنی اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب یہ کسی جاندار کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا سوائے بیماریوں کے۔ تو یہ بیماریاں پیدا کرنے والا ایک عنصر ہے یا ایک ایجنٹ ہے، اور یہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ اس کو دیکھنے کے لیے ایک خاص آنکھ چاہیے ہوتی ہے، اور وہ بھی مائکروسکوپ۔ لیکن کون سی والی مائکروسکوپ؟ الیکٹران مائکروسکوپ۔ اسے آپ لائٹ مائکروسکوپ سے نہیں دیکھ سکتے۔ میں ان کے 3 کریکٹرسٹک کو دیکھ سکتا ہوں کہ یہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو خصوصی طور پہ ایک خاص مائکروسکوپ جسے ہم الیکٹران مائکروسکوپ کہتے ہیں وہ یوز ہوتی ہے۔ بڑھیے اس کے سائز کی طرف کہ وائرسز کا جو سائز ہے وہ تقریباً 20 نینو میٹر سے لے کے 300 نینو میٹر تک ہے۔ انتہائی اسمالسٹ سائز، جو کہ یوں سمجھ لیں کہ بیکٹیریا سے ہزاروں گنا چھوٹے سائز کا ہوتا ہے، لاکھوں گنا چھوٹے سائز کا ہوتا ہے۔ یعنی یہ بیکٹیریا سے بہت چھوٹے سائز کا ہوتا ہے۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ میڈیا کی اگر بات کریں، جیسے کہ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے کلچر میڈیا کو سیکھا تھا، تو جس میں بیکٹیریا کو گرو کر کے آرٹیفیشلی ہم لیب کے اندر، تجربہ گاہوں کے اندر انہیں سٹڈی کرتے ہیں۔ لیکن اگر بات کریں وائرس کی تو اسے آرٹیفیشل میڈیا کے اندر گرو نہیں کیا جا سکتا،
نشر نما نہیں کیا جا سکتا۔ آرٹیفیشل میڈیا کیا ہوتا ہے؟ لاسٹ ٹائم ہم نے میڈیا کی کئی ٹائپس سیکھی کہ آرٹیفیشل میڈیا مثال کے طور پہ ایک پلیٹ نما پیٹر ڈش ہوتی ہے، اس کے اندر ہم بلڈ وغیرہ ڈال دیتے ہیں یا کوئی بھی ایگر وغیرہ ڈال دیتے ہیں، پانی ڈال دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ خوراک کے مٹیریل جیسے کہ پروٹین وغیرہ ڈال دیتے ہیں، پھر ہم اس میں سے بیکٹیریا کو ڈالتے ہیں۔ بیکٹیریا کو جب ڈالتے ہیں تو بیکٹیریا اس کے اندر گرو کر جاتا ہے، یعنی اس کی کالونیز بنا لیتا ہے، پھر ہم اسے مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں اتہاس دوسرا رخ موڑتا ہے کہ وائرسز کو آپ آرٹیفیشل میڈیا میں، جیسے کہ بیکٹیریا کو ہم تجربہ گاہوں کی زینت بنا لیتے ہیں، لیکن وائرسز کو آپ تجربہ گاہوں میں آرٹیفیشل یعنی مصنوعی جو آپ کا میڈیا ہوتا ہے وہاں پر گرو نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف زندہ خلیوں کے اندر، زندہ سیل چاہے وہ انسانوں کے ہیں جانوروں کے ہیں، ان صرف زندہ سیلز کے اندر ہی پایا جا سکتا ہے اور زندہ سیل کے اندر ہی اسے گرو کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے مائکرو آرگنیزم پر بھی پرورش پاتا ہے۔ اب آپ تو سوچ رہے ہوں کہ یہ خود بھی مائکرو آرگنیزم ہے تو دوسرے مائکرو آرگنیزم کے اندر کیسے گرو کرے گا؟ مائکرو آرگنیزم کہتے ہیں چھوٹے جانداروں کو، جیسا کہ بیکٹیریا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کی ایک ٹائپس آگے ہم لیٹر آن سیکھیں گے بھی، بیکٹیریوفیج وائرس۔ تو وہ ایون کہ بیکٹیریا کے اندر بھی انفیکشن کاز کر دیتا ہے، یعنی انتہائی یہ چھوٹے درجے کا جو جاندار ہے وہ چھوٹے درجے کے جاندار یعنی بیکٹیریا کے اندر بھی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ لیٹر آن ریپروڈکشن یعنی نسل کیسے بڑھاتا ہے؟ تو ان میں ریپروڈکشن صرف ریپلیکیشن کے عمل سے ہوتی ہے۔ ریپلیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کاپی بنانا، فوٹو کاپی جیسے ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی اپنے ڈی این ایز کی، آر این ایز وغیرہ کی کاپیاں بنا دیتا ہے اور ایک نیا جاندار بن جاتا ہے۔ گویا جیسے کہ انسان کی جب اگر انسان کی ہم بات کریں اس کی ریپروڈکشن کی، ایک بڑا لمبا پروسیس ہے، 9 منتھ کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے۔ اس کے دوران ایک جو ہے وہ جاندار، ایک انسان کا ایک بچہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے، وہ پھر اس دنیا میں جنم لیتا ہے۔ لیکن اگر وائرسز کی بات کریں وہ ایسا نہیں، وہ صرف کاپیاں بناتا ہے اپنی، ڈی این اے اور آر این اے اس کے اندر ہوتا ہے، وہ اس کی کاپیز بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، اہم بات یہ ہے کہ اس کو کرسٹل بنانے کی خاصی وجہ سے ان کو نان لیونگ کہا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سے یہ ڈسکور ہوا تب سے لے کے اب تک سائنسدان اس کے معاملے میں بڑے ہی کنفیوژن کا شکار ہے، کیا اس کو زندہ مانا جائے یا بے جان مانا جائے؟ تو میں اس کو بھی تھوڑا سا وضاحت کرتا چلوں کہ سائنسدان اس کو کہتے ہیں کہ اس کو بارڈر پہ رکھیں، جس طرح انڈیا پاکستان کا ایک بارڈر ہے، بالکل اسی طرح انہوں نے کہا بھائی اس کو زندہ جانداروں اور بے جانوں کے بارڈر پہ رکھیں، یعنی کہ ایک زندہ جاندار ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں بے جان۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ان کو اس دونوں بارڈر کے درمیان پہ رکھ دیں۔ اور کیوں زندہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ڈی این اے آر این اے ہوتا ہے، تمام جانداروں کے اندر ڈی این اے آر این اے ہے، اس لیے ہم اس کو زندہ مانتے ہیں۔ بے جان اس لیے مانتے ہیں کہ یہ کرسٹل بناتا ہے۔ اچھا، کرسٹل کیا ہے؟ دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کو اگر فریز کر دیا جائے اور فریز کرنے کے بعد اس کو دوبارہ ڈی فریز کیا جائے، مطلب ٹھنڈا کر دیا جائے، 0 ٹمپریچر اس کا کر دیا جائے اور اس کے بعد دوبارہ اس کو ہیٹ اپ کیا جائے اور اس کا ٹمپریچر نارمل کیا جائے، تو وہ زندہ نہیں بچ سکتا۔ مثال کے طور پہ کسی انسان کو فریز کر لیں، اس کو فریج کے اندر ڈال کے یا کسی بھی مارچ خانے کے اندر ڈال کے اس کو ٹھنڈا کر دیا جائے اور پھر 0 ٹمپریچر تک کئی مہینوں تک، کئی سالوں تک رکھا جائے اور اس کے بعد دوبارہ اس کو لا کے 37 ڈگری سینٹی گریڈ یا 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کو ٹمپریچر دیا جائے، دوبارہ وہ زندہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی اور جاندار اس طرح کی خوبیوں کا حامل ہے۔ لیکن ان میں سے وائرسز ایک ایسی جاندار ہے جس میں کرسٹل بنانے کی خوبیاں، یعنی کہ ان کو ہم فریز کریں، نکال کر فریز کرنے کے بعد کئی سالوں تک ان کو فریز رکھیں اور پھر دوبارہ ڈی فریز کریں، جب ہم ان کو گرم کریں دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جاندار کی خوبی جو ہے، یہ کرسٹل بنانے کی جو ہے، یہ مطلب بے جان ہو جاتا ہے، یہ کرسٹل بنا لیتا ہے، باہر نکالنے پہ یہ مر جاتا ہے، پھر بے جان ہو جاتا ہے، بے جان ہونے کے بعد دوبارہ کرسٹلائزیشن کا پروسیس بنا دیتا ہے اور ڈی فریز کرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے اس کو ایک بے جان مانا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ زندہ اس کو اس لیے مانا جاتا ہے کہ یہ ریپروڈکشن کرتا ہے، کہ اپنی نسل بڑھاتا ہے۔ بے جان چیزیں ریپروڈکشن نہیں کرتی۔ تو یہ چیزیں جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کو نہ جاندار مانو نہ بے جان مانو، اس کو
درمیان میں رکھ دو. تو کرسٹل ہب ہم سیکھ چکے کہ ان کی خصوصیت کی وجہ سے اس کو نان لیونگ جانداروں کے اندر شامل کیا گیا ہے. سائنسدان سٹل اس پر بڑی کنفیوزنگ ہے کہ ان کو جاندار مانا جائے یا نہ مانا جائے، لیکن چونکہ انسانی زندگیوں اور پودوں کی زندگیوں سے جڑے ہوئے اس اہم جاندار کا ہماری لائف پہ بڑا امپورٹنٹ اثر ہوتا ہے. اب تک جو 5 کنگڈم شاید آپ نے چھوٹی کلاسز کے اندر پڑھے تھے، 5 کنگڈم میں سے کسی بھی کنگڈم کے اندر اس کو نہیں رکھا جا سکا ہے. اس پر بھی سائنسدانوں کی جو کمیونٹی ہے، میں سائنسدانوں کی بات کر رہا ہوں، کسی پاندان کی بات نہیں کر رہا، تو سائنسدانوں کی جو کمیونٹی ہے وہ اس پہ بڑی سخت کنفیوژن کا شکار ہے کہ اس کے لیے کون سا کنگڈم چوائس کیا جائے، یا اس کو کنگڈم مونرا میں یا پروکریٹا میں رکھا جائے، فنجائی کے اندر رکھا جائے، یا پھر لیٹران اینیمیلیا کے اندر رکھا جائے، یا پلانٹ کے اندر، یا پھر کوئی نیا کنگڈم تجویز کیا جائے. سائنسدان کمیونٹی اس پر ڈیوائیڈ ہے. آئیے چلتے ہیں اس کی بیماریوں کی طرف. بیماریوں سے پڑھنے سے پہلے چونکہ جتنی بھی بیماریاں ہیں وائرسز بھی ان کو اینٹی وائرل ڈرگ سے کنٹرول کیا جاتا ہے. اب اس کو میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. انداز بیاں اور سننے کا انداز ہائی لائٹ سے بدل جایا کرتا ہے. اینٹی وائرل ڈرگز کون سی ہیں؟ وہ ڈرگز، اینٹی کا مطلب ہوتا ہے اگینسٹ، وائرل مطلب وائرس، ڈرگز مطلب میڈیسن. اینٹی وائرل ڈرگز وہ ڈرگ ہیں جو وائرسز کو کل کرتی ہیں. تو ان پر ہمیشہ وہ ڈرگز استعمال ہوتی ہیں جو کہ اینٹی وائرل ڈرگز ہیں، اور وہ ڈرگز جو بیکٹیریا کے خلاف اپنا رد عمل دیتی ہیں اور ریاکشنز دیتی ہیں اور بیکٹیریا کو واصل جنم کرتی ہیں، اس پر یہ ڈرگز کارگر، یا بیکٹیریا والی ڈرگز وائرسز پر کارگر نہیں ثابت ہوتی. اس لیے ہمیں وائرسز کے لیے ایک نئی کلاس ڈرگ پر جانا پڑا، اینٹی وائرل ڈرگز پر، جن سے صرف اور صرف انہیں اینٹی وائرل ڈرگ سے واصل جنم کیا جا سکتا ہے، باقی کسی ڈرگ سے ان کو ختم نہیں کیا جا سکا. چلیے، انسانوں میں وائرسز کی بے شمار بیماریاں ہیں. مثال کے طور پہ یہ ساری بیماریوں سے آپ اویئر ہی ہیں، جیسا کہ خسرہ کی بیماری ہے. بالکل آپ کے سامنے ہی خسرے کا ایک مریض سخت اس وقت بیماری کی عالم میں، اس کی آنکھیں بند ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس جو بیماری سے ہے وہ دور رکھے، لیکن اس وقت نظر آ رہا ہے یہ سخت پریشان اور سرگرداں سا شخص ہے. یہ خسرہ کی بیماری بھی پولیو سے ہوتا ہے. پولیو آپ سارے جانتے ہی ہیں، اس وقت ہمارے ملک پاکستان وطن عزیز کے اندر اس کے خلاف ایک بڑی ہی زور شور سے مہم جاری ہے. تو اس سے تو ویسے ہی آپ آگاہ ہیں. ہیپیٹائٹس اہل پاکستان اور خصوصی طور پہ سرزمین پنجاب کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ ہیپیٹائٹس سے بالکل آگاہ ہیں، چونکہ ہیپیٹائٹس اس وقت پنجاب کے اندر فاسٹسٹ گروئنگ انفیکشن میں سے ایک انفیکشن ہے، وائرل انفیکشن. تو ہیپیٹائٹس بھی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے. ایڈز انتہائی خطرناک اور جان لیوا بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جو اس وقت ہماری جو دنیا ہے اس کو اس سے تھریٹ ہے. تو یہ بیماری سے بھی آپ آگاہ ہی ہوں گے، یہ بھی وائرل بیماری ہے. اچھا، پودوں میں بے شمار بیماری ہیں، لیکن مختصراً ایک بیماری کو ہم نے دیکھا ہے. چونکہ ہمارے ہاں تمباکو نوشی کا جو عنصر ہے وہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، تو ہم نے اسی بیماری کو ایکسٹریکٹ کر کے آپ کے حضور پیش کیا کہ پودوں میں جو بیماری ہے وہ تمباکو کے پتوں کو یہ خراب کر دیتا ہے، جس کو ٹی ایم ڈیزیز کہتے ہیں، ٹبیکو موزائک ڈیزیز. اور جو وائرس یہ بیماری پیدا کرتا ہے اس کو ٹی ایم وی، ٹبیکو موزائک وائرس. تمباکو کے پتوں کو یہ خراب کر دیتا ہے. بالکل آپ کے سامنے ہی یہ میں نے گول دائرے کے اندر اسے بند کر دیا ہے تاکہ آپ آسانی سے دھیان سے اسے دیکھیں. یہ ٹبیکو موزائک وائرس نے اس تمباکو کے پتوں پر اٹیک کیا اور اسے بیمار کر دیا، اور اس سے تمباکو کے پتے خراب ہو جاتے ہیں اور اکانومی ڈسٹرائے ہوتی ہے. وائرسز کی ساخت، بظاہر جو وائرسز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش ہی کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح سب سے پہلے جو وائرس ہوتا ہے اس کے باعث سب سے پہلے یہ دیکھیے آپ، انویلپ ہوتا ہے. کچھ وائرسز ہیں ان کے باہر یہ انویلپ موجود ہوتا ہے، جبکہ کچھ وائرسز ہیں جن کے باہر یہ انویلپ موجود نہیں ہوتا.
اب جن وائرسز کے باہر یہ انویلپ موجود ہوتا ہے وہ انتہائی مہلک اور زہریلے وائرس ہوتے ہیں. ان کی کنٹرولنگ بہت مشکل ہوتی ہے, انہیں کل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کے بعد اندر چلیں, ایک دوسرا کوڈ ہمیں نظر آتا ہے, یہ اس کو پروٹین کوڈ یا کیپسڈ کہتے ہیں. تو انویلپ کے اندر کیپسڈ ہوتا ہے. ان دونوں کوڈ کا جو پرائمری مقصد یا بنیادی مقاصد ہیں وائرسز کی حفاظت کرنا, پورا وائرس پروٹین کا بنانا. درمیان میں یہاں پر یہ ہوتا ہے نیوکلک ایسڈ. پھر یہ نیوکلک ایسڈ دو پارٹ پر مشتمل ہوتا ہے, یا تو یہ ڈی این اے والا وائرس ہوگا یا پھر اس وائرس کے اندر آر این اے ہوگا. تو یوں وائرسز کے باہر اگر آپ نیچے تھوڑا سا جائیں, اس کے درمیان پر بالکل سانپ کی شکل کی بنی ہوئی اس کی گردن ہے. یہ وائرس ویسے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے, سانپ کے زہر سے اسی کو تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ اس کا مطلب زہر ہے. تو اس کی جو گردن ہے اس کو نیک کہتے ہیں, جو کہ اوپر والے جو اس کا ہیڈ ہے اور نیچے جو اس کی ٹانگیں بنی ہوئی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ٹیل. اور اس کے اینڈ پر, بالکل اینڈ پر یہاں پر ہوتا ہے ٹیل فائبر. تو اب دیکھیں, سب سے پہلے کور ہے, سب سے باہر اگر دیکھیں تو پروٹین ہم نے انویلپ پڑھا. انویلپ کے اندر ہی ہم نے پڑھا کہ اس کے اندر کیپسڈ ہوتا ہے. کیپسڈ کے اندر ہم نے پڑھا کہ اس کے اندر نیوکلک ایسڈ ہوتا ہے. نیوکلک ایسڈ کو ہم نے کہا کہ یا تو اس میں ڈی این اے ہوگا یا پھر وہ آر این اے کی شکل میں موجود ہوگا اس کا نیوکلک ایسڈ. امید واثق ہے کہ آپ نے اس کے سٹرکچر کو جان لیا ہے. اب ہم چلتے ہیں اس کے دوسرے مراحل کی جانب, یعنی اس کا نامنکلیچر اور کلاسیفیکیشن آف وائرس کیا ہے. نامنکلیچر کا مطلب یہ ہے کہ اس وائرس کو ہم نام کیسے دیتے ہیں. تو وائرس چونکہ دن بدن ہیومن کی اور انسانیت کی تباہی کا باعث بن رہا ہے مختلف امراض کی وجہ سے, تو سائنسدان اس پہ بڑا فوکس کیے ہوئے ہیں اور اس کی مختلف اقسام پر دن بدن کام ہو رہا ہے. نئے نئے وائرسز دریافت ہو رہے ہیں. اس لیے اس کی پہلے اشکال کو اگر ہم دیکھیں تو مطلب اشکال کی بنیاد پہ پھر ڈی این اے, آر این اے, نیوکلک ایسڈ, کئی طرح کی کلاسیفیکیشن اس کی آ چکی ہیں اور مزید آتی رہیں گی. جو اب تک دریافت شدہ ہیں وہ آپ کے حضور ہم پیش کیے دیتے ہیں. پہلی جو اگر اس کی کلاسیفیکیشن دیکھیں ہمارے پاس تو وہ راؤنڈ شیپ ہے. راؤنڈ بالکل سامنے ہی ہے, بالکل گول شیپ ہوتی ہے. اور اس کی جو ایگزامپل ہے وہ پولیو وائرس ہے, جس سے بالکل آپ اچھی طرح آگاہ ہیں. کرسٹل بالکل ہیرے جیسی اس کی شکل ہے, لیکن یہ شکل سے ہی ہیرو جیسا ہے, یہ شکل سے ہیرے جیسا ہے, لیکن کام یہ ولن کا ادا کرتا ہے. یہ ہیرے سے ہیرو نہیں بنتا بلکہ ہیرے سے یہ ولن بن جاتا ہے. اور پھر ہربیز وائرس, ہرپیز سمپلیکس وائرس, یہ ریپروڈکٹیو سسٹم کی بیماریاں ہیں, یعنی کہ انسانی نظام تولید, یعنی کہ جس سے انسان کے اندر سے جو ریپروڈکشن کا پروسیس ہوتا ہے, اس ریپروڈکشن کے پروسیس میں کئی طرح کی کمپلیکس اور پیچیدہ بیماریوں کا باعث بنتا ہے. ملیے اس تیسرے وائرس سے, روڈ شیپ, بالکل روڈ کی طرح یہ بنا ہے. اس کو ہم ٹبیکو موزائک وائرس کہتے ہیں, ٹی ایم وی, ٹبیکو موزائک وائرس. دیکھیں بالکل یہ روڈ شیپ ہے, لمبا سا ہے. اب اس کی مزید تفصیلات میں جانے سے قبل ہی, چونکہ یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا, اس کی مزید تفصیلات جان کر اسے ذہن نشین کرنے کے لیے, اس لیے ہم بڑھتے ہیں اب اس کی بالٹی مور کلاسیفیکیشن. ڈیوڈ بالٹی مور عظیم سائنسدانوں میں سے ایک سائنسدان, جس نے وائرسز کو اس کے نیوکلک ایسڈ کی بنیاد پر کلاسیفائی کیا. اب ہم جانتے ہیں پہلے نیوکلک ایسڈ, پہلے بھی جان چکے ہیں, لیکن میں اس کو تھوڑا سا دوبارہ ایک بار پھر آپ کو ذہن نشین کروا دوں کہ نیوکلک ایسڈ کیا ہے. تو یوں نیوکلک ایسڈ کی اگر ہم بات کریں تو یہ دو پارٹ پر مشتمل ہوتا ہے. چونکہ مکمل طور پہ اس کی تفصیلات تو ہم آگے پڑھیں گے آگے کے لیکچر میں نیوکلک ایسڈ کو, لیکن یہاں ہم ایک طائرانہ نظر آپ کے لیکچر کو تھوڑا سا آسان بنانے کے لیے میں بتا دوں کہ نیوکلک ایسڈ ڈی این اے اور آر این اے پر مشتمل ہوتا ہے. تو بالٹی مور, ڈیوڈ بالٹی مور عظیم سائنسدان نے
اس کلاسیفیکیشن کو یعنی نیوکلک ایسڈ کی بنیاد پر دی کہ آیا وہ ڈی این اے ہے, آر این اے ہے, اس بنیاد پہ اس نے کلاسیفائی کیا. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی کس طرح کی ٹائپس ہیں. بالکل آپ کے سامنے ہی اس کی جو ہے وہ کئی ٹائپس جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں. 7 ٹائپس جو ہم ڈسکس کریں گے. پہلا ہے ڈبل اسٹرینڈڈ ڈی این اے وائرسز, ڈی ایس. ڈی کا مطلب ہوتا ہے ڈبل, ایس کا مطلب ہے اسٹرینڈ, ڈی این اے وائرس. پہلا جو ہے وہ ڈبل اسٹرینڈڈ ڈی این اے وائرسز. اب ڈی این اے کیا ہے, آر این اے کیا ہے, یقینی طور پہ اگر میں نے اس سٹیج پہ آپ کے کان میں انہیں اونڈیل دیا تو آپ کے کان اسے سننے سے گریزاں ہو جائیں گے. تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے خوبصورت کلمات کو سننے سے گریزاں ہو جائیں, اس لیے ہم ڈی این اے اور آر این اے کی تفصیلات میں نہیں جا رہے. ہم مختصراً ڈی این اے اور آر این اے کو آگے پڑھیں گے, لیکن یہاں صرف اتنا سیکھیں گے ڈبل اسٹرینڈ اور سنگل اسٹرینڈ کیا ہوتا ہے. تو ڈبل اسٹرینڈڈ ڈی این اے یہ ہوتا ہے کہ اس میں 2 اسٹرینڈ ہوتے ہیں, یا اسٹرینڈ بولتے ہیں. بالکل آپ کے سامنے ہی سارے ورک سجا دیا ہے. ڈبل اسٹرینڈڈ ڈی این اے وائرس وہ ہے جو کہ ڈی این اے کے 2 اسٹرینڈ پر مشتمل ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے سیڑھی کے 2 پائیدان ہوتے ہیں, ایک اس طرف والا اور اس طرف والا, ایک لمبا سا بانس کے 2 ڈنڈے ہوتے ہیں اور بیچ میں ان کو رنگز کہا جاتا ہے, پائیدان کہا جاتا ہے, جن پہ آپ چڑھ کے درجہ بدرجہ اوپر بلندیوں کی طرف, عروج کی طرف بڑھتے ہیں. اسی طرح وائرس کے بھی 2 بانس لگے ہوتے ہیں. ان بانسوں کو 2 بانسوں کو ہم مائکرو بایولوجی کے اندر ڈبل اسٹرینڈڈ کہتے ہیں. چونکہ یہ ڈی این اے کی شیپ بالکل سیڑھی جیسی ہوتی ہے تو ہم اس کو اسی سے نام دے دیتے ہیں کہ ڈبل اسٹرینڈڈ ڈی این اے وائرسز کے. یہ دیکھ لیں, ایک اسٹرینڈ یہ والا ہے, میں اس کو تھوڑا سا ریڈ کر لیتا ہوں کہ آپ کو کلیئر ہو جائے. ایک اسٹرینڈ یہ والا ہے اور ایک اسٹرینڈ بالکل اس کے ساتھ ہے, اس چیز کو کہا جاتا ہے ڈبل اسٹرینڈڈ آر این اے وائرسز. اب اس کی دوسری ٹائپس پہ بڑھیے. اس کی جو دوسری ٹائپس ہے وہ ہے سنگل اسٹرینڈڈ ڈی این اے, سنگل اسٹرینڈڈ ڈی این اے وائرسز. ایس فار سنگل, ایس فار اسٹرینڈڈ, اور پھر آگے ڈی این اے وائرس. سنگل اسٹرینڈڈ ڈی این اے وائرسز کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ دیکھیں آپ کے بالکل سامنے ہی یہ 2 اسٹرینڈ لگے ہوتے ہیں. سنگل اسٹرینڈڈ وہ ہوگا جس میں ڈی این اے کے بجائے 2 اسٹرینڈ ہونے کے, ایک لیفٹ اور ایک رائٹ 2 اسٹرینڈ لگے ہوئے تھے اوپر, اب بجائے 2 ہونے کے ایک اسٹرینڈ لگا ہوگا. تو ایسے وائرسز کو ہم کہتے ہیں سنگل اسٹرینڈڈ ڈی این اے وائرس. ملی ہے اس کی تیسری ٹائپ سے کہ ڈبل اسٹرینڈڈ آر این اے وائرسز. یہاں آر این اے ڈی این اے کا ذکر خیر ہم آگے چھڑیں گے, بس یہاں اتنے یاد کرتے ہیں کہ ڈبل اسٹرینڈڈ آر این اے وائرسز وہ ہے جس میں آر این اے کے 2 اسٹرینڈ ہوتے ہیں. تو ڈبل اسٹرینڈڈ آر این اے وائرسز وہ ہے جس میں آر این اے کے ڈبل اسٹرینڈ یعنی 2 پائیدان ہوتے ہیں, اس طرف والا اور ایک اس طرف والا, جو بالکل سرے ورک سجا دیا گیا. میں اسے گول دائرے میں بند کر لیتا ہوں. اس سے آگے چلیں تو پلس ایس ایس, سنگل اسٹرینڈڈ آر این اے وائرسز. پلس تو ہم ڈسکس کرتے ہیں, ایس ایس کا مطلب ہوتا ہے سنگل اسٹرینڈڈ آر این اے وائرسز. اب ہم نے سنگل اسٹرینڈڈ ڈی این اے تو پڑھ لیا, اب سنگل اسٹرینڈڈ آر این اے پڑھتے ہیں, بلکہ وہ بھی پڑھ لیا. اگر ہم دیکھیں اس کی پلس ایس ایس کا مطلب ہوتا ہے سنگل اسٹرینڈڈ آر این اے وائرس. اب پلس کا مطلب سیکھتے ہیں, یہ پلس کس کو ظاہر کرتے ہیں. اب اگر ہم آر این اے کی ٹائپس پہ جائیں کہ مثال کے طور پہ میسنجر آر این اے کیا ہوتا ہے, ٹرانسفر آر این اے کیا ہوتا ہے, رائبوزومل آر این اے کیا ہوتا ہے, تو آپ کافی کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے. بس اس سٹیج پہ میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں, چونکہ اس کی صحیح اگر تفصیلات پہ جائیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے میں اس کی جو تعریف ہے وہ بیان کر سکتا ہوں. لیکن اس سٹیج پر ہم پلس ایس ایس یعنی سنگل اسٹرینڈڈ آر این اے وائرسز کو یوں بیان کریں گے کہ جس کے ساتھ بھی پلس لگا ہوگا وہ ڈائریکٹلی انفیکشیس وائرس ہوگا, یعنی وہ ڈائریکٹلی کسی بھی جاندار کے اندر داخل ہوگا تو وہ انفیکشن کاز کر دے گا. یہ پازیٹیو کی میننگ میں لیا جاتا ہے. تو پازیٹیو اسٹرینڈ آر این اے وائرسز وہ ہوتا ہے جو کسی جاندار کے اندر داخل ہوتا ہے اور ڈائریکٹلی انفیکشن بنا دیتا ہے. اب اس سے بالکل نیچے ملیے ہمارے پاس اس کے ساتھ ہی ہے پلس سنگل اسٹرینڈڈ نیگیٹو ایس ایس سنگل اسٹرینڈڈ آر این اے وائرس, بالکل اس کے نیچے ہے. اب نیگیٹو کو ہم الٹا لیں گے. اس کے نیگیٹو کا مطلب نیگیٹو سینس ہے, یعنی یہ کسی جاندار کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو ڈائریکٹلی بیماری کاز نہیں کرتا, بلکہ اس کو پہلے پازیٹیو اسٹرینڈ آر این اے وائرس کے اندر بدلنا ہوتا ہے.
جب وہ بدل جاتا ہے اس کے اندر تو پھر بیماریاں پیدا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو نیگیٹو سٹرینڈ آر این اے وائرسز ہے تو اس کو ہم نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں, یعنی اس کو پہلے پازیٹیو میں آنا پڑتا ہے تو پھر وہ جا کے بیماری پیدا کرتا ہے, اس لیے اس کے ساتھ ورڈز نیگیٹو کا سائن جڑا ہے. اب ملیے اس کی چھٹی ٹائپ پر ڈبل سٹینڈرڈ آر این اے وائرسز, یعنی کہ اس میں ڈی ایس یعنی ڈبل سٹینڈرڈ آر این اے وائرسز جو ہے وہ اس میں آر این اے کے 2 سٹرینڈ ہوتے ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح ڈی این اے کے ہیں, اس طرح یہاں پر بھی آر این اے کے 2 سٹرینڈ ہوتے ہیں. اچھا, اب اس کی آخری جو ٹائپس ہے کافی کنفیوژن لگے گی آپ کو اس کو, لیکن ہم اس کو آپ کے لیے زرخیز بنا دیتے ہیں, آپ اسے آسانی سے جان جائیں گے. ڈی ایس آر ٹی یعنی ڈبل سٹینڈرڈ ریورس ٹرانسکرپٹیو ڈی این اے وائرسز. تھوڑا سا میں اس کو دوبارہ سے آسان زبان کے اندر یا بالکل دوبارہ سے میں اس کو ریوائز کرتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سے اس کو اپنے لب و لہجے کے اندر اتار دیں. ڈی ایس آر ٹی یعنی کہ ڈی کا مطلب ہوتا ہے ڈبل, ڈی سے ہم تعبیر کرتے ہیں, ڈی ہم تعبیر کرتے ہیں ڈبل کو, ڈی ہو گیا ڈبل. ایس کا مطلب ہے سٹرینڈ, آر کا مطلب ہو گیا ریورس, ٹی کا مطلب ہو گیا ٹرانسکرپٹیز. تھوڑا سا اس کو میں اس طرح سے بیان کروں کہ مثال کے طور پہ میں یہ سیل لے لیتا ہوں, اس کے نیوکلیس میں ہوتا ہے ڈی این اے. یہ بالکل سیل میں نے ایک بنایا, ڈیزائن کیا, اس کے نیوکلیس کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے, یعنی یہاں ہوگا ڈی این اے, اس سے بنتا ہے آر این اے. ریورس کا مطلب ہوتا ہے الٹا واپس آنا. ڈی این اے سے بنا آر این اے. یہ تو ایک سمپل طریقہ ہے ٹرانسکرپشن ٹرانسلیشن کا جو نارملی سیل کے اندر ہوتا ہے, ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہے. اب اگر اس کو ہم ڈی ایس آر ٹی یعنی ڈبل سٹینڈرڈ ریورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ سے یعنی کہ ڈی این اے سے آر این اے بنتا ہے. نارمل پروسیس یہ ہے, جب آر این اے سے ڈی این اے بن جائے, آر این اے سے ڈی این اے کی دوبارہ تخلیق ہو جائے, آر این اے سے ڈی این اے دوبارہ بن جائے, تو اس کو ہم ڈبل سٹینڈرڈ ریورس ٹرانسکرپٹیو ڈی این اے وائرس کہتے ہیں. یعنی پہلے یہ ڈی این اے کے 2 اس کے سٹرینڈ ہوتے ہیں, پھر اس سے وہ آر این اے بناتا ہے, پھر آر این اے سے دوبارہ ڈی این اے بن جاتا ہے. تو ایسے وائرس کو ہم ڈبل سٹینڈرڈ ریورس ٹرانسکرپٹیو ڈی این اے وائرس کہتے ہیں. تھوڑا مشکل ہے, میں دوبارہ اس کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو سیکھ سکیں اچھی طریقے سے. اچھا, اس کی پہلی قسم جو بالٹی مور نے بتائی وہ یہ تھی کہ ڈبل سٹینڈرڈ ڈی این اے وائرسز, اس میں سٹرینڈ تھے 2, سنگل سٹینڈرڈ ڈی این اے وائرس کے سٹرینڈ صرف 1 تھا. اس طرح سے ڈبل سٹینڈرڈ میں 2 تھے, ڈی ایس کا مطلب ڈبل سٹینڈرڈ. سنگل سٹینڈرڈ میں ڈی این اے کا ایک وائرس تھا. ڈبل سٹینڈرڈ آر این اے وائرسز کے آر این اے کے بھی ڈبل سٹرینڈ تھے, 2 سٹرینڈ تھے, یہ بنا لیے میں نے. پلس سٹینڈرڈ آر این اے وائرسز سنگل سٹرینڈ, سنگل تھا لیکن وہ پلس تھا, یعنی کہ سٹرینڈ تو آر این اے کا ایک تھا لیکن جو ہی وہ باڈی کے اندر اینیمل پلانٹ یا پھر بیکٹیریا کی باڈی کے اندر داخل ہوا تو ڈائریکٹلی بیماری کاز کر دیتا, اس لیے پلس کا ورڈ یوز ہوا. اب دوسرا جو وہ نیگیٹو سنگل سٹینڈرڈ آر این اے وائرس کے تھا تو وہ سنگل سٹرینڈ لیکن وہ نیگیٹو تھا, یعنی کہ وہ باڈی کے اندر داخل ہوا تو اس نے ڈائریکٹلی بیماری پیدا نہیں کی بلکہ اس کو پہلے پلس سٹینڈرڈ آر این اے وائرسز کے اندر جانا پڑے گا, پھر جا کے کنورٹ ہوگا, پھر اس کے بعد بیماری پیدا کرے گا. پھر ہم نے پڑھا کہ ڈبل سٹینڈرڈ آر این اے وائرس کی اس میں آر این اے کے بھی وہی 2 سٹرینڈ ہوتے ہیں جسٹ لائک ڈی این اے. آخری جو ٹائپس تھی اس کی وہ ریورس ٹرانسکرپٹیو ڈی این اے وائرسز تھی کہ جس میں پہلے ڈی این اے سے آر این اے بنتا ہے جو نارمل پروسیس ہے, پھر آر این اے سے دوبارہ ڈی این اے بن جاتا ہے, ریورس ہوتا ہے, دوبارہ وہی کام ریورس ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو ریورس ڈی این اے وائرسز کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اس میں ریورس ہوتا ہے, یعنی آر این اے سے ڈی این اے بنتا ہے جو نارملی باقی جانداروں میں نہیں پایا جاتا. اب بڑھتے ہیں آخری مرحلے کی جانب, آئی سی ٹی وی کلاسیفیکیشن. آئی سی ٹی, یہ نیم یاد رکھ لیجئے گا,
ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ بڑا امپارٹنٹ ہے. آئی سی ٹی وی کا مطلب، آئی کا مطلب ہوتا ہے انٹرنیشنل، سی کا مطلب ہے کمیٹی، ٹی کا مطلب ہے ٹیکزانومی، اور وی کا مطلب ہے وائرس. یعنی پوری دنیا میں سائنسدانوں کی، جو ہمارے سائنس کے بڑے ہیں جن کو ہم سائنسدان کہتے ہیں، مشر ہیں وہ ہمارے جو بڑے مشر ہیں سائنس کے اندر، تو انہوں نے ایک بڑی کمیٹی بنائی ہوئی ہے جن کو انٹرنیشنل کمیٹی آن ٹیکزانومی آف وائرس کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کمیٹی نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی وائرس دریافت ہو تو اس کے سب سے پہلے نیوکلک ایسڈ پہ، یعنی ان چیزوں پہ وہ وائرس کو دے دیتے ہیں. جیسا کہ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ڈبل سٹرینڈ آر این اے وائرس ہے، سنگل سٹرینڈ آر این اے وائرس ہے، نیوکلک ایسڈ کی بنیاد پہ دیکھا. دوسرا ہوسٹ ریلیشن، کہ جاندار کو اندر داخل ہو کے اس کے اندر حملہ آور ہو رہا ہے یا باہر سے ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ سیل کے اندر جا رہا ہے، سیل کے باہر جا رہا ہے، بلڈ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے یا پھر کسی باڈی آرگنز پہ اٹیک کر رہا ہے، تو یہ ہوسٹ کا ریلیشن بھی دیکھا جاتا ہے. اس میں ہوسٹ ریلیشن دیکھنے کے بعد جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ ایک تو دیکھا گیا کہ نیوکلک ایسڈ، دوسرا ہوسٹ ریلیشن، اور ان چیزوں پہ تیسرا یہ ہے کہ کیپسڈ ہے یا نہیں ہے، جو پیچھے ہم نے اس کے سٹرکچر میں دیکھا. فورتھ نمبر پہ کیا انویلپ ہے یا نہیں ہے. یہ چار چیزیں ہوتی ہیں جس پہ انٹرنیشنل کمیٹی جو ٹیکزانومی کی ہے، ٹیکزانومی وہ کمیٹی ہوتی ہے جو وائرس کو نام دیتی ہے. تو بالٹی مور کے بعد یہ ایک کمیٹی بنائی گئی انٹرنیشنل کمیٹی آف ٹیکزانومی. چونکہ بالٹی مور نے صرف نیوکلک ایسڈ، ڈی این اے آر این اے کو دیکھا، ڈبل ہے، سنگل ہے، پلس ہے، مائنس ہے. لیکن انٹرنیشنل کمیٹی جو ٹیکزانومی کی ہے وہ اب دریافت ہونے والے وائرسز کو اس کے نیوکلک ایسڈ پہ، ہوسٹ ریلیشن پہ، کیپسڈ پہ جو پہلے ہم نے دیکھا، اس کے بعد جو انویلپ اس کے سٹرکچر میں ہوتا ہے اس کی بنیاد پر اس وائرسز کو مختلف نام دیتی ہے. مثال کے طور پہ ایک خوبصورت سا تو نہیں ہے، دیکھنے میں تو یہ بڑا خوبصورت ہے اور نام بھی اس کا بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کے کام کے حوالے سے یہ بڑا ہی بد شکل وائرس ہے، چکن پاکس وائرس. بڑا زہریلا وائرس ہے. تو چکن پاکس جو وائرس ہے اس کا تعلق ہرپیز وائریڈا سے ہے. یہ ایک وائرس ہے جو ڈبل سٹینڈرڈ ہوتا ہے. تو ایک تو ہم نے اس کا نیوکلک ایسڈ دیکھ لیا کہ جس طرح ہرپیز وائرس کا، یہ ہرپیز وائریڈا جو وائرس ہیں اس فیملی کے اندر، وہ تمام کے تمام وائرسز ڈبل سٹینڈرڈ ہیں، تو اس لیے اس کو ہم نے چکن پاکس کو اس کے اندر رکھ دیا. اس طرح سب فیملیز کی الفا ہرپیز وائریڈا، تو اس کی سب فیملی جو ہے الفا ہرپیز وائریڈا ہے. اور اگر اس کی جینس کی بات کریں نیچے والا تو ورسیلیا زوسٹر ہے. ورسیلیا زوسٹر وہ تمام وائرسز ہیں جن کا جنوم، یا دوسرے لفظوں میں جن کا ہوسٹ جو ہوتا ہے وہ ہیومن ہوتا ہے، ہیومن اینڈ اینیمل. جیسا کہ ایڈز کا وائرس ہو گیا، چونکہ وہ ہیومن پہ اٹیک کرتا ہے، اس کے علاوہ بندر پہ اٹیک کرتا ہے، یعنی اینیمل اور ہیومن دونوں پہ کر رہا ہے، تو ہم ان وائرسز کو ورسیلیا وائرس کہتے ہیں. اسی طرح چکن پاکس کو بھی اسی فیملی میں رکھا گیا کیونکہ یہ انسانوں کو اور خصوصی طور پہ چکن کو، مرغیوں کو اپنا نشانہ عبرت بناتا ہے، تو اس لیے اس کو ہم نے ورسیلیا وائرس کے اندر رکھا ہے. تو اس میں ہم نے دو چیزیں دیکھی، ایک تو یہ ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈ کی وجہ سے ہرپیز وائریڈا کے اندر اس کو رکھا گیا، اور پھر ہوسٹ ہیومن اور اینیمل ہونے کی وجہ سے ورسیلیا وائرس فیملیز کے اندر یا اس گروپ کے اندر رکھا گیا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم جانتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ہی جانتے ہوئے کہ آج کل یہ لیکچر اختتام پذیر ہوا، ہم نے آج ایک بہت چھوٹی اور دلچسپ مخلوق کے متعلق اپنے علم میں اضافہ کیا، لیکن ہمیشہ کی طرح آخر میں ہم اپنی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اپنے سفر کو وہیں سے گامزن کرتے ہیں جہاں سے ہمارا سفر کا آج آغاز ہوا تھا. وہ تھا ایک خوبصورت اور دلچسپ مخلوق سے متعلق، ایک کریشن سے متعلق، جسے ہم وائرس کے نام سے جانتے ہیں. اس سے پہلے تو ہم
مختلف حوالوں سے ان سے آگاہی تھے. آج ہم نے اس کی مختلف ٹائپس, اقسام اور دلچسپ معلومات اور بیماریوں کے متعلق کچھ تھوڑی بہت اویئرنیس حاصل کی, تو اس کو ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتے چلیں تاکہ اچھی طریقے سے آپ کو ذہن نشین ہو چلے. سب سے پہلے ہم نے وائرس کو دیکھا کہ یہ ایک زہریلا اینیمل ہے, اس کا مطلب ایک لیٹن ورڈ سے لیا گیا ہے, ایک زہریلا ہے اور یہ بیماریاں پیدا کرنے والا جاندار ہے. یہ کسی بھی جاندار کے اندر داخل ہو تو بیماریوں کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے اس کا. یہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتا, اس کو دیکھنے کے لیے ایک خاص آنکھ یوز ہوتی ہے جس کو ہم نے مائکروسکوپ کا نام دیا. سائز یہ 20 نینو میٹر سے لے کے 300 نینو میٹر اتنا اسمال سائز کا ہوتا ہے. نینو میٹر ہوتا ہے 10 کی پاور -9, اتنا چھوٹا جاندار ہے. میڈیا کی بات کریں تو آرٹیفیشل میڈیا پر, یعنی اسے لیبارٹریز کے اندر یا پھر تجربہ گاہوں کی زینت نہیں بنا سکتے, اسے وہاں پرورش نشرما نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ یہ مائکرو آرگنزم جیسا کہ بیکٹیریا وغیرہ کے اندر بھی موجود ہوتا ہے. ریپروڈکشن کی بات کریں تو صرف ریپلیکیشن کے عمل کے ذریعے اپنی نسل بڑھاتا ہے. ریپلیکیشن کا مطلب اپنی کاپیز بناتا ہے, ڈی این اے اس کی, جو آگے ہم لیکچر میں سیکھ چکے ہیں. کرسٹل بنانے کی وجہ سے اسے نان لیونگ کہا گیا. کرسٹل میں نے بتایا کہ یہ مطلب زندہ ہو, اگر اس کو نکال کے فریز کیا جائے پھر ڈی فریز کیا جائے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. کچھ عجیب طرح کی اس کے بیہیوز ہیں, اس وجہ سے اس کو بے جان مانا گیا. لیکن ڈی این اے, آر این اے اور اپنی نسل بڑھانے کی وجہ سے اسے زندہ جانداروں میں بھی تصور کیا جاتا ہے. کئی طرح کی بیماریاں ہیں, لیکن جو ڈرگز استعمال ہوتی ہیں ہم انہیں اینٹی وائرل ڈرگز کہتے ہیں, جو صرف اسی وائرس کے اگینسٹ عمل کرتی ہیں. کوئی بھی اینٹی بیکٹیریل ڈرگ جو بیکٹیریا کو کل کرتی ہے وہ وائرس پر کارگر ثابت نہیں ہوتی. پھر ہم نے دیکھا انسانوں میں کون سی بیماریاں پیدا کرتی ہے. بہت ساری بیماریاں ہیں لیکن انہیں احاطہ تحریر میں لینا مشکل تھا. چند ایک کو ہم نے دیکھا جس میں خسرہ کی بیماری, پولیو کی بیماری, ہیپیٹائٹس اور ایڈز کی بیماری, جن سے کافی حد تک ان کے ناموں سے آپ واقف ہی ہوں گے, یہ بیماریاں پیدا کرتا ہے. پودوں میں تمباکو کے پتوں کو تباہ کرتا ہے, جسے ہم نے ٹی ایم ڈیزیز, ٹباکو موزائک ڈیزیز کے نام سے جانا. میں لکھ لیتا ہوں, تمباکو موزائک ڈیزیز بیماری یہ کرتا ہے. وائرسز کی بات کریں تو سب سے باہر انویلپ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کیپسڈ یا پھر پروٹین کوٹ کہتے ہیں. اندر جو نیوکلک ایسڈ ہوتا ہے وہ 2 پر مشتمل ہوتا ہے, یا تو ڈی این اے ہوگا یا پھر آر این اے ہوگا. نیچے اس کے گردن بنی ہوئی ہے, نیک کہیں گے, اور نیچے اس کی دم ہے جس کو ہم ٹیل کا نام دیں گے. تو یوں وائرس کی ایک مختصر ہم نے اس کی ڈائیگرام سیکھی. اس کے بعد نامنکلیچر ہم نے کہا کہ راؤنڈ والے بالکل گول ہوتے ہیں, کرسٹل والے ہرپیز وائرس جس کی مثال ہے بالکل آپ کے سامنے کرسٹل شیپ ہے, ایک قلم کی شکل کا ایک ٹکڑا ہے بالکل اس طرح. تمباکو اور موزائک وائرسز جو ہیں یہ بالکل مکمل طور پہ ایک راڈ شیپ ہوتے ہیں, بالکل سامنے ہی آپ کے سجا دیے گئے ہیں. اب ہم اس کے تیسرے مرحلے پر بالٹیمور جیسے عظیم سائنسدانوں نے جب اس کی کلاسیفیکیشن کی طرف بڑھے تو انہوں نے اس کی نیوکلک ایسڈ کی بنیاد پر سب سے پہلے کلاسیفیکیشن دی, جس میں ڈبل سٹینڈرڈ آر این اے وائرسز, جس میں ڈی این اے کے 2 سٹینڈ, سنگل سٹینڈرڈ ڈی این اے وائرسز کے ڈی این اے کا ایک ہی سٹینڈ ہوگا. ایسے اگر یہ ہے تو ڈبل سٹینڈرڈ, اگر یوں ایک ہی سٹینڈ ہے تو ہم اسے سنگل سٹینڈ کا نام دیں گے. پلس سٹینڈرڈ آر این اے وائرسز کا مطلب یہ ہے کہ سنگل سٹینڈ تو ہوگا لیکن وہ پلس کی شکل میں ہوگا, یعنی کہ وہ ایز اے میسنجر کام کرے گا, لیکن اس کو ہم نے یہ کہا کہ وہ ڈائریکٹلی کسی جاندار کے اندر داخل ہو کے بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ نیگیٹو کا ورڈ یوز کیا گیا ہے, چاہے وہ ڈی این اے یا آر این اے کے ساتھ یوز کیا گیا کہیں بھی, تو اس کا مطلب جیسے کہ یہ والا نیگیٹو یوز کیا گیا ہے تو یہ جب جانداروں کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو پہلے پازیٹیو میں بدلنا ہوتا ہے, پھر جا کے یہ بیماری پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے, ورنہ یہ بیماری پیدا نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک ہے ڈبل ایس آر ٹی یعنی ڈبل سٹینڈرڈ ریورس ٹرانسکرپٹیو. تھوڑا مشکل ہے لیکن ہم آپ سے توقعات وابستہ کرتے ہیں کہ آپ نے اسے یاد کر لیا ہوگا, سیکھ لیا ہوگا, ذہن نشین کر لیا ہوگا. یہ والا جو وائرس ہے یہ ڈی این اے سے آر این اے سے بنتا ہے, لیکن آر این اے سے واپس ڈی این اے بننے کی صلاحیت رکھتا ہے, اس لیے اس سے ریورس کا ورڈ یوز کیا ہے. آئی سی ٹی وی کلاسیفیکیشن میں انٹرنیشنل کمیٹی جو ٹیکزانومی آف وائرس کی ہے, انہوں نے مثال طور پہ چکن پاکس کا جو وائرس ہے اس کی ہم نے مثال دیکھی کہ وہ فیملی جو ہے وہ ہرپیز وائرائڈز ہے, ڈبل سٹینڈ ہونے کی وجہ سے اس کو اس فیملی میں رکھا گیا. سب فیملی الفا ہرپیز وائرائڈز ہے اس کی, اور جینس ورسیلیا زوسٹر ہے, جو کہ دوسرے وائرسز کی طرح یہ اس کا بھی نشانہ جو ہوتا ہے, ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ انسان اور جانور ہوتے ہیں, اس لیے اس کو اسی ورسیلیا زوسٹر جینس کے اندر رکھا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تھا آج کا لیکچر.
ہم آپ سب کے توانا اور جوان دماغ سے یہ توقعات رکھتے ہیں کہ آپ نے اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھا، سیکھا اور سنا ہوگا، تو آپ کی آراء اور سجیشن کا منتظر رہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر زاہد کا سلام الوداع۔